ناظرین اکرام، ہسنس ورلڈ میں پھر ایک بار آپ کا جو ہے خیر مقدم ہے۔ آج 4 مئی 2023 ہے۔ آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ آج ہی کے دن 4 مئی 1799 4 مئی 1799 کو حضرت شیر میسور ٹیپو سلطان انگریزوں سے لڑتے ہوئے بالآخر شہید ہو گئے اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گئے آنے والے جنریشنز کے لیے، اور یہ بتلا گئے کہ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، اس کے خلاف ہم کو اٹھ کھڑے ہونا ہے اور جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور یہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو انگریزی پالیسی ہے اس کو وہ اسی وقت پہچان گئے تھے کہ یہ جو ایک کمپنی ہے، ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے، لیکن یہ اس کا اصل مقصد حکومت کرنا ہے اور لوٹنا ہے، غلام بنانا ہے یہاں کے لوگوں کو۔ تو بعد میں باقی کے لوگوں کو بعد میں آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا، لیکن کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو، دانشوروں کو بہت پہلے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو لیکن انہوں نے اپنی شہادت دی، لیکن ان کی قربانی کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں نے انگریزوں کو پہچانا، انگریزوں کی پالیسی کو پہچانا، انگریزوں کی خرافات کو پہچانا کہ ان کا جو ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ جہاں وہ کمزور ہوتے تھے وہاں پہ وہ ٹریٹی کرتے تھے اور جو صلح کرتے تھے، اور جہاں پہ وہ حاوی رہتے تھے وہاں پہ وہ دشمن کو اپنا غلام بناتے تھے، غلام بنانے والی ٹریٹی کرتے تھے۔ جہاں وہ کمزور ہوتے تھے وہاں پہ ایک الگ انداز سے ٹریٹی کرتے تھے۔ تو ٹریڈ کرنے کے لیے یہ جب آئے اور آہستہ آہستہ ہندوستان میں پھیل گئے تو ان کی اصلی جو نیت تھی وہ سامنے آئی۔ جس کو پہچاننے والے پہچان گئے اور جو نہیں پہچان سکے وہ بعد میں پہچانے۔ اور جو انتشار پیدا کرنا ہے، لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور یہاں کے راجاؤں کو آپس میں لڑانا ہے، اس کا جب بھی موقع آیا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ جب بھی انگریزوں نے دیکھا کہ مغل آپس میں لڑ رہے ہیں تو انگریزوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ جب بھی انہوں نے دیکھا کہ مراٹھے آپس میں لڑ رہے ہیں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ جب بھی دیکھا گیا کہ کوئی راجہ کسی اور راجہ سے میں نفرت کرتا ہے، لڑتا ہے، تو یہ انگریز پہنچ کر اس کی مدد کرتے تھے اور دونوں کو لڑاتے تھے۔ اور یہی طریقے سے جب بھی ان کا کام ختم ہو جاتا تھا اور وہ راجہ کو بھی وہ ہرا دیتے تھے یا غلام بناتے تھے۔ ان کی ایک ہی پالیسی ہے، یا تو انگریزوں کے غلام بن جاؤ یا پھر ختم ہو جاؤ، اور اسی طریقے سے، اور جب بھی موقع ملتا تھا وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو ٹیپو سلطان کے لیے بھی یہاں کے ہندوستان کے راجاؤں کی مدد لیتے ہوئے ٹیپو سلطان کو ہٹا دیا گیا، لیکن جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہونے کے بعد جس سے وہ مدد لیے تھے ان کو بھی وہ جو ہے ہرا دیے، اور ان کے علاقوں پہ بھی وہ کیا کرے، قبضہ کر لیے۔ انگریز جب ابھی چلے گئے، آج 2023 ہے، 75 سال ہو چکے، لیکن ان کا جو بویا ہوا بیج ہے نفرت کا، ڈیوائیڈ کا، وہ آج بھی قائم ہے۔ آج اگر آپ ٹیپو سلطان کی شہادت کے موقع پہ اگر کوئی پیغام میں دینا چاہتا ہوں، یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم کو متحد رہنا ہے، ہم کو اتحاد کے ساتھ، ڈائیورسٹی کے باوجود یونٹی کے ساتھ رہنا ہے، تبھی ہم سپر پاور بن سکتے ہیں، ہمارا ہندوستان آگے جا سکتا ہے۔ اگر ہم آج بھی لڑتے رہیں گے تو یاد رکھیے جب بھی ہم لڑیں گے تو فائدہ کوئی تیسرا بندہ اٹھائے گا۔ تو یہی میسیج کے ساتھ کہ سب دھرم کے لوگ، سب جاتی کے لوگ، سب جو ہے طبقے کے لوگ، امیر ہو، غریب ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، نارتھ انڈینس ہو، ساؤتھ انڈینس ہو، ایسٹ انڈینس ہو، ویسٹ انڈین، کچھ بھی ہو، سب ہم کو مل کر رہنا ہے، تبھی یہاں کا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جیسا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو سکتا ہے، جیسا یونائٹڈ کنگڈم ہو سکتا ہے، یا کسی زمانے میں USSR بول کے ہوتا تھا رشیا کا، تو یونائٹڈ انڈیا بھی ہو سکتا ہے، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ خواب دیکھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن خواب کب پورا ہوگا؟ جب آپس میں محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، بھائی چارگی ہوگی، اور ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہوگی، تبھی یہ کام ممکن ہے۔ نفرت کے ساتھ یونائٹڈ انڈیا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہماری بھی خواہش ہے، ہمارا بھی جو ہے تمنا ہے کہ جیسا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے
اسی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا بھی USA بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ محبت، بھائی چارگی اور آپس میں جو ہے نفرتیں ختم کرنا۔ یہی پیغام کے ساتھ، اسی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو ابھی ذکر آتا ہے، بہادری کا ذکر آتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ذکر آتا ہے، تو ہم اس پہ عمل کریں گے اور آپس میں محبت کریں گے اور اپنا بھی بھلا کریں گے، اپنے ملک کا بھی بھلا کریں گے۔ اسی الفاظ کے ساتھ میں آج کا ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔